الله 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 على الهادي صلى الله 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 لا إله إلا الله الله الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا حصہ نمبر 5 پارٹ 5 بیان کرنے سے پہلے ہم پہلی 4 اقساط کا چھوٹا سا خلاصہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی وقفہ ہو گیا ہے. ویسے بھی پہلے واقعات آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد فرعون کے محل میں پرورش پانا بیان کر چکے ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مکہ مارنا اس کے ایک اسرائیلی پر ظلم کی وجہ سے، جو کہ وہ اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا اس کی وجہ سے، جبکہ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا. اس مصری کا مکہ کی وجہ سے انتقال ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونوں کی سزا سے بچنے کے لیے مدین کی طرف ہجرت فرمانی پڑی. ان واقعات کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے پہلا حصہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں بیان ہو چکی ہے. مدین دور تھا اور مصر کی حدود سے باہر. وہاں پانی کے کنویں پر 2 لڑکیوں کی مدد فرمائی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر پر بلا لیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ہو گئی. آپ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ واپس مصر روانہ ہوئے. راستہ میں نبوت عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے کلام بھی فرمایا. عصا کا یعنی لاٹھی کا اعضا بننا اور ید بیضا کے معجزات عطا فرمائے، اور اس سے وابستہ حدیث مبارکہ کا بیان بھی ہوا. ان سب کی تفصیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کا دوسرا حصہ دیکھیے، اس میں تمام ڈیٹیلز، تمام تفصیل موجود ہے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ علیہ السلام جا کر فرعون کو راہ ہدایت دکھائیں. آپ علیہ السلام مصر میں اپنے گھر گئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی. اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنایا گیا. آپ دونوں انبیاء کرام علیہم السلام فرعون کے دربار گئے، اللہ کے حکم کے مطابق، اور بنی اسرائیل کو ساتھ کرنے اور آزاد کرنے کا کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا کردہ معجزات بھی دکھائے، لیکن فرعون جھٹلاتا ہی رہا. فرعون نے تمام ملک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے جادوگر اکٹھے کیے. تمام لوگ اور درباری بھی موجود تھے. مقابلہ کا آغاز ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پھینکے گئے عصا، جو کہ اعضا بن گیا، اس نے تمام جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں کو، جو کہ سانپ دکھتے تھے، نگل لیا یعنی کھا لیا. ان تمام واقعات کی تفصیل آپ پارٹ 3 یا حصہ 100 میں دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. تمام جادوگر اپنے جادو میں ناکام ہو گئے. وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں کیا بلکہ معجزہ ہے، اور تمام ایمان لے آئے. جس پر فرعون نے انہیں سزا کا حکم دیا کہ تم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے ہو، پر جو ایمان لائے تھے وہ ایمان پر ڈٹے رہے اور شہادت پائی. اسی طرح ایک نوجوانوں کا گروہ بھی ایمان لے آیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی مدد کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خلافت کی خوشخبری سنائی. اس میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے کہ افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور یہ تو فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا جا رہا تھا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور فرعون دن بدن کمزور ہوتا گیا. اس میں حضرت آسیہ کے ایمان کی مثال بھی بیان ہوئی. پھر مختلف عذاب آتے رہے اللہ کی طرف سے، اور اہل فرعون ہر عذاب پر دعا کے لیے حاضر ہوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، اور عذاب ٹلنے سے پر پھر مکر جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، ان کی دولت اور طاقت کی تباہی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو رات کو لے کر نکلے. صبح فرعون کو پتہ لگا تو اس نے پیچھا کیا، اور دوپہر کے وقت انہیں سمندر کے قریب پا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا دریا پر یا سمندر پر مارا تو راستہ بن گیا، اور 12 راستے بن گئے، کیونکہ 12 قبائل تھے جن سے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں سمندر سے پار ہو گئے. فرعون بھی ان کے پیچھے گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کا کہ پھر اپنا عصا پانی پر مارے. جب پانی پر مارا عصا تو پانی آپس میں مل گیا، اور وہ سب تباہ ہو گئے اور ڈوب کر مر گئے. جس دن دریا پار کر کے دوسری طرف بنی اسرائیل پہنچے، اس دن یہ عید مناتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ 10 محرم کا دن تھا.
ان واقعات کی تفصیل آپ حصہ 4 یا پارٹ 4 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے 4 حصے یا پارٹ نہیں دیکھے تو ان کے لنکس نیچے دیے گئے ہیں، جس سے آپ تمام تفصیل جان سکیں گے۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا 5واں حصہ پارٹ نمبر 5 بیان کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کے پار ہو گئے تو اپنے تمام ساتھیوں یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ، تو فرعون بھی خوف کے باوجود، یعنی کہ اسے خوف تھا اس راستے میں جانے کے، لیکن اس کے باوجود اپنے لشکر سمیت خوش راستہ میں داخل ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی پھر سمندر پر ماریں۔ جب انہوں نے لاٹھی دوبارہ سمندر پر ماری تو پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب کر ہلاک ہوا۔ آخری وقت میں فرعون کا ایمان لانا بھی اس کے کام نہ آیا، کیونکہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو چکا تھا اور اس کے خوف سے ایمان کی بات کر رہا تھا، یعنی اس عذاب کے خوف سے جو کہ اس کے ڈوبنے کا عذاب تھا، اس کے خوف سے وہ ایمان کی بات کر رہا تھا۔ اب سورہ الشعراء کی آیات نمبر 65 تا 68 میں جو بیان ہوا اس کا خلاصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اس واقعہ میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس طرح ہے، ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا جب فرعون نے کہا میں ایمان لے آیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے جب میں نے سمندر کی مٹی فرعون کے منہ میں ڈالی تھی کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کے شامل حال یعنی اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق کہ اگر فرعون کو واپس لوٹا دیا جاتا یعنی اسے معاف کر دیا جاتا تو وہ پھر اپنے پہلے کفر کو ہی اختیار کرتا۔ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی زمین کے مشرق و مغرب کا، جس میں ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، کا وارث بنا دیا۔ اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، اور جو کچھ اہل فرعون بناتے تھے سب کو برباد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے بنی اسرائیل کو اتنا عطا فرمایا کہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ جب یہ لوگ دریا کے پار ہوئے تو خواتین نے دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میں ہوں، یعنی اللہ جس نے تم کو اس زبردست فتنہ سے نجات دلائی، سو میرا شکر ادا کرو اور میری بندگی کرو۔ اب دریا پار کر کے یہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں لوگ بت بنا کر پوجتے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں یہ برباد ہونے والا ہے، یعنی بربادی کا کام ہے اور سب باطل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کیا میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود تلاش کروں، جبکہ اللہ نے تمہیں تمام جہاں وانوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم کو فرعون سے نجات دی، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تم پر بڑا ظلم کرتے تھے، اور اس سب میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل تقریباً 450 سال غلامی میں گزار چکے تھے، فرعون کی غلامی میں 450 سال، اس طرح کہ فرعون کے بعد جو بھی تخت پہ بیٹھتا اسے بھی فرعون ہی کہا جاتا۔ اہل کتاب کے مطابق اس مہینے کو سال کا پہلا مہینہ یا آغاز قرار دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے بکری کے بچے کی قربانی کا بھی کہا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ بکری کے بچے کو قربان کیا جائے، اور اگر کوئی اکیلے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو 2 مل کر قربانی کر لیں۔ اس کا گوشت گھروں میں کھانے اور گھروں سے باہر نہ لے جانے کا حکم بھی ہوا، اور اگر گوشت اگلی صبح تک بچ جائے تو اسے جلانے کا بھی حکم ہوا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ یہ قربانی مہینے کی 14 تاریخ کو کی جائے، اور اسی دن کو عید کا دن بھی قرار دیا گیا۔ گوشت کو پکانے کا حکم نہ تھا بلکہ بھون کر کھانا تھا، اور کھڑے کھڑے جلدی سے کھا لیں اور سری پائے اور اوجڑی بھی کھائیں۔ غرض کافی شرائط عائد کی گئی تھیں اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی حکم ہوا کہ اسے آٹے کی روٹی سے کھائیں جو خمیر سے نہ بنی ہو،
7 دن کھانے کا حکم ہوا۔ اہل کتاب یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دن قبطیوں کی کمواری اولاد اور جانوروں کو ہلاک کر دیا تاکہ بنی اسرائیل ان کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت تقریباً 6 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جب بنی اسرائیل نکلے تو مصری اپنی اولاد اور جانوروں کی ہلاکت پر آہوازاری کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل مصر میں 430 سال رہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریا پار کر کے جب بنی اسرائیل والے چلتے تو ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہو جاتا، اور اگر رات کو چلتے تو ان کے آگے آگ کے ستون والا بادل ہوتا روشنی کے لیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو 3 دن تک پانی نہ ملا، اور جب پانی ملا تو وہ انتہائی نمکین تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ایک لکڑی پکڑ کر پانی میں رکھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی میں لکڑی رکھی تو پانی میٹھا ہو گیا اور پینے کے قابل ہو گیا۔ یہ سینا کا علاقہ تھا، گرم علاقہ تھا اور صحرا بھی تھا۔ یہ علاقہ عرب کی سرزمین تھی، یعنی کہ یہ علاقہ عرب کی سرزمین میں تھا اور دور تک سبزہ نہ تھا۔ قوم گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لاٹھی چٹان پر ماریں۔ جب لاٹھی ماری تو چٹان میں سے 12 چشمے نکل آئے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے 12 قبائل میں بانٹ دیا تھا۔ اس طرح ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پانی کی ضرورت کے لیے مقرر کیا، نہ صرف اپنی ضرورت کے لیے بلکہ جانوروں کے پانی پینے کی ضرورت کے لیے بھی۔ یہاں پر ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا حصہ نمبر 5 یعنی پارٹ 5 کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پارٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسے آگے شیئر کریں، اور خاص طور پر ینگسٹرز کے لیے، تاکہ ان کا قرآن حکیم سے تعلق بنے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔